بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سب دوستوں کو انیکسپیکٹڈ ورکرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، ہمارے خام معززین اور عظیم شخصیات کی کارنامے لکھی جاتی ہے۔ آج ان میں سے ایک عظیم فلسفی، مصنف اور شاعر خلیل جبران بھی ہے۔ خلیل جبران، جس نے آج سے تقریباً پوری 2 صدی قبل لبنان کی سرزمین پر آمد ہوئی۔ لبنان کا قدیم نام البانیہ ہے۔ یہ بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا دارالحکومت بیروت ہے اور زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ لبنان کے ایک شہر بشاری میں، جہاں پر عیسائی اکثریت میں تھی، خلیل جبران نے ایک پادری خلیل کے گھر آنکھ کھولی۔ خلیل جبران کی ماں کا نام کملا تھا۔ غربت کی وجہ سے انہوں نے کوئی خاص نظامی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن پادری کے پاس عربی اور شامی زبان میں انجیل کا مطالعہ کیا اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھی۔ خلیل جبران کے متعلق سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے بے پناہ معاشی مسائل کا سامنا کیا، بہت مقروض تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی حکومت کی طرف سے ایک دست کے سالار منائی گئی۔ اسی سے کچھ گزارا ہوا، لیکن 1891 میں پھر اس نوکری سے بے دخل کر کے اور ساتھ ساتھ خاندانی جائیداد بھی ضبط کر لی اور ان کو سزا ملی۔ جبران کی والدہ نے اسی سے ہجرت کر کے امریکہ چلی گئی، جہاں ان کے بھائی رہتے تھے۔ 1894 میں جبران کے والد کو رہا کیا گیا اور انہوں نے بھی 25 جون 1895 میں خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے نیو یارک چلی گئی۔ وہاں پر جبران کو ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا اور اتفاق سے ان کا نام رجسٹر میں خلیل لکھا گیا، جہاں سے خلیل جبران نے زندگی کا آغاز شروع کیا اور ان کا نام دنیا پر چمکانا شروع ہوا۔ لیکن جب سوانح جبران پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جبران کی ماں ایک عظیم اعصاب اور خوددار اور وطن پرست خاتون تھی۔ امریکہ میں جبران کی ماں سلائی کا کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پیٹ پالی۔ جبران جب 15 سال کی عمر میں پہنچ گئی تو ماں نے ان کو واپس لبنان بھیجا گیا، کیونکہ جبران پر مغربی ثقافت نے بہت اثر کیا تھا، جبکہ بھائی اور والدہ کی خواہش تھی کہ جبران اپنی لبنانی ثقافت کا پرچار کرے اور مغربی ثقافت ترک کر دیں۔ جب جبران لبنان آئی تو انہوں نے عیسائی ایک مدرسے مارونات میں داخلہ لی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیروت منتقل ہوئے اور یہاں سے ایک دوست کے ہمراہ ادبی رسائی کا اجرا کیا اور بطور شاعر کالج میں شہرت کے بام پر چڑھنے لگے۔ کچھ سال بعد بوسٹن چلی گئی۔ جبران کو بوسٹن جانے سے 2 ہفتے قبل ان کی بہن تغذب سے وفات پا گئی اور اسی سال بھائی بھی اور ماں کینسر میں مبتلا ہو کر وفات ہوئی۔ اب ان کی کفالت ان کی بہن ماریانا، جو ایک درزی کے پاس نوکری کرتی تھی۔ جبران نے 30 دسمبر 1895 میں اسکول کی تعلیم شروع کی اور وہاں پر ایک دوسرے فنون لطیفہ کے اسکول میں بھی داخلہ لے گیا۔ 1898 میں پہلی بار ان کے ہاتھوں کی مصوری کتاب کے سر وقت کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ جبران نے اپنے فنپاروں کی پہلی نمائش 1904 میں بوسٹس ڈے کے موقع پر کیا۔ جبران نے شام میں اپنی عربی زبان کو بطور قومی زبان ناقص اور لازم قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ 1912 میں جبران نے ابوباوا سے امریکہ کا سفر کیا اور ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے شامی علاقوں کو علیحدہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور ان کا ایک مشہور نظم سٹی آف نیشن قابل رحم فیروز قوم میں بہت شہرت حاصل کی۔ جبران کو عربی زبان کا قول کلام شاعر مانا جاتا ہے۔ اس کی شاعری کی حکمت سے بری پڑی ہے۔
اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جبران خلیل دنیا میں شیکسپیئر اور لاوتاس کے بعد تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والا تیسرا شخص ہے، اور اس کا ایک مشہور معروف مجموعہ النبی دنیا کی تقریباً 150 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور آخرکار 1931 میں وفات پائی۔ تو دوستو، یہ تھی جبران کی عظیم کارنامے اور ان کی ماں کی عظیم شخصیات۔